بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کا طواف کرے، یعنی سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو شخص اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ قدردان اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلے تو آپ حضرات شان نزول سمجھیں۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کا حج مسلمانوں کے اوپر فرض کیا، صاحب استطاعت آدمی کے اوپر، تو اس موقع پر صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں۔ ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کو، ماں بیٹا کو اس ویرانے کے اندر چھوڑ کر چلے گئے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق۔ وہاں پر حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ اس کو پیاس لگی ہے، پانی کی طلب ہوئی ہے، تو حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی غرض سے پانی کی تلاش کے اندر کہ شاید کوئی مسافر مل جائے یا کوئی چشمہ نظر آ جائے، کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی اور پھر واپس پلٹتی۔ جس طرح کہ ایک ماں کی بے تابانہ ممتا جو ہے وہ مچلتی ہے اور وہ اس طرح اپنے بیٹے کو کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے وہ مچلا کرتی ہے، اسی طور پر سیدہ حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ بھی کبھی اس پہاڑ پر جاتی، کبھی اس پہاڑ پر جاتی۔ تو اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنی اس مبارک بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حجاج کرام کے حج کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا کہ ہم آپ کا حج اس صورت کے اندر قبول کریں گے کہ جب آپ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کریں گے، دوڑیں گے۔ یعنی جس طرح ہماری بندی وہ دوڑی تھی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، اسی طور پر تمہارے اوپر بھی دوڑنا لازم ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ لوگ کہ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں عورت کے حوالے سے کہ اسلام نے نعوذ باللہ عورت کو کوئی حق نہیں دیا، اسلام عورت کے حقوق کو دباتا ہے، تو یہاں پر ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ وہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ اسلام نے عورت کو کتنی عظمت، کتنی شرافت سے نوازا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو پانی پلانے کی غرض سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک 7 چکر لگاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کے اس عمل کو مرد و عورت پر، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر لازم اور واجب قرار دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے اسلام کے اندر ایک عورت کی کتنی عظمت اور کتنی شرافت ہے۔ صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یہ کسی مرد کی سنت نہیں، یہ کسی مرد کی یادگار نہیں، بلکہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ایک عورت کی یادگار ہے جس کو مرد بھی مناتے ہیں اور جس کو عورتیں بھی مناتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام، الحمدللہ اسلام نے عورت کو عزت اور عظمت اور شرافت سے نوازا ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ذرا زمانہ جاہلیت کو دیکھیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تو ماں، بہن، بیٹی کو گلے میں رسی ڈال کر منڈیوں میں جا کر بیچا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت اور عظمت اور شرافت عطا فرمائی، اور مخصوص ایام کے اندر، مخصوص دنوں کے اندر عورت کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اس سے پانی کا گلاس نہیں پکڑا جاتا تھا، بلکہ اپنے گاؤں کے اندر ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی، وہاں پر عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر چھوڑ کر آیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر عزت اور عظمت اور شرافت عطا فرمائی کہ مخصوص ایام کے اندر عورت کو گھر میں رہنے کا مسکن دیا اور اس کے ہاتھ کا کھانا جائز قرار دیا، اس کے ہاتھ کا پانی جائز قرار دے دیا۔ تو یہ اسلام نے عورت کو عزت اور عظمت اور شرافت عطا فرمائی ہے، نہ کہ کسی اور نے۔ تو یہ لوگ چونکہ خون خوار بھیڑیے ہیں، یہ لوگ درندے ہیں، لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کے، اس لیے یہ عورتوں کی آزادی کی، نام نہاد آزادی کی بات کرتے ہیں، جو کہ دراصل بدترین غلامی ہے۔
کہ ایک ہے کہ ایک عورت جو ہے ملکہ بن کر ایک خامد کے پاس زندگی گزارتی ہے اور اس کے گھر کی ملکہ بن کر اس کے گھر میں رہتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹکے ٹکے کے لوگ جو ہے کسی عورت کو تاڑتے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں اور اسی طور پر جو ہے بے حیائی والی نظروں سے اس کو تاڑتے رہیں۔ تو کیا یہ آزادی ہے؟ یہ تو سراسر غلامی ہے اور بدترین غلامی ہے۔ تو اسلام عورت کو غلامی نہیں بلکہ عورت کو آزادی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تو گھر کی ملکہ ہے، اور ایک ملکہ کی طرح تو گھر میں رہ کر گھر کے نظام کو، گھر کی مملکت کو تو نے چلانا ہے۔ تو خیر یہاں پر ضمنی طور پر ایک نقطہ آ گیا عورت کی عظمت اور شرافت جو اسلام نے دی ہے، اس حوالے سے وہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سنت اور ادا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے لازم قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک زمانے میں دو اشخاص کے، ایک شخص اور ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، ایک کا نام اصاف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا، کہ ان دونوں نے حرم پاک کے اندر زنا کیا۔ تو لوگوں نے انہیں سنسار کیا اور ان دونوں کے جو ہے مجسمے اور بت بنا کر ان دونوں پہاڑیوں پر نصب کر دیے عبرت کے لیے، تاکہ لوگ ان دونوں کو، اصاف اور نائلہ کے بتوں اور مجسموں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ ہم نے آئندہ سے کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی، بے حیائی پر مبنی حرکت نہیں کرنی۔ تو اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا، زمانہ جاہلیت چونکہ تھا، وقت کا نبی نہیں تھا، جہاں پر وقت کے نبی کا سایہ نہ ہو تو وہاں پر جہالت ہی جہالت ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر لوگوں نے ان دونوں پہاڑیوں پر جو نصب شدہ مجسمے تھے، ان مجسموں کا عزت اور احترام اور تکریم کرنا شروع کر دی۔ یعنی جب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، سعی چونکہ حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی تھی، تو پھر اصاف جو بت تھا اس کو ہاتھ لگاتے، استلام کرتے، اور پھر جب دوسری پہاڑی پر پہنچتے تو نائلہ بت کو استلام کرتے، ہاتھ لگاتے، اس کو بوسہ دیتے، اس کو بوسہ دیتے، گویا کہ عزت اور تکریم کا انہوں نے ذریعہ بنا لیا تھا ان دو عبرتناک بتوں کو۔ اب اس کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام نے تمام بتوں کو صاف کر دیا اور وہاں سے ختم کر دیا، مجسمے ہٹا دیے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جو کہ حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں پر تو بت رکھے ہوئے ہوتے تھے اور اسلام کفار کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیتا ہے، تو یہاں پر کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں؟ حالانکہ وہاں پر زمانہ جاہلیت کے اندر صحیح کی جاتی تھی اور بتوں کو استلام کیا جاتا تھا، بوسہ دیا جاتا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یہ جو اس سے پہلے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعیر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے علامات، اور گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی علامت قرار دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو طواف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ ہم نے اپنی جو علامات ہیں، شعائر ہیں، ان کے درمیان طواف کرنے کا اور سعی کرنے کا اور دوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے جب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں تو گناہ تھا کہ وہ اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کا استلام کیا کرتے تھے، اب وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اور یہ ویسے بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اب تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید ہم جو ہیں جب ان صفا مروہ کی صحیح کریں گے، پہاڑیوں کے درمیان صحیح کریں گے، دوڑیں گے، تو کہیں ہمیں وہی گناہ نہ ہو جو کہ زمانہ جاہلیت کا ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے فلا جناح، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اب تمہیں نئے سرے سے حکم دیا ہے کہ آپ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنی ہے اور دوڑنا ہے۔ تو پروردگار فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو شخص بھی اپنی خوشی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ قدردان ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کی ذات تو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم جو ہے نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات بلکہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی اجر ملتا ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ پاک کی ذات بے بہا اجر عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو بے حساب اجر اللہ پاک کی ذات عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فإن اللہ شاکر، رب سے بڑا
اپنے بندوں کا قدردان کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا پروردگار تو چاہتا ہے کہ میرے سامنے ہلکی سی کوئی نیکی پیش کی جائے، میں اس کی جو ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا ہوں، اس لیے کہ جو شخص اللہ پاک کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات کو وہ شخص بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس ایک آیت مبارکہ سے میرے اور آپ کے لیے سبق اور میسج یہ ہوا، نمبر ایک، جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کی علامات میں سے ایک علامت ہیں۔ نمبر دو، وہاں پر اسلام سے پہلے لوگ بتوں کو استلام کیا کرتے تھے اور اسی طور پر بوسہ لیا کرتے تھے، اس موقع پر وہ گناہ تھا، لیکن جب وہاں سے بت ہٹا دیے گئے، اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، تو اب وہاں پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی حاجی نے وہاں پر جو ہے صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، یعنی اس کو ایک بکری اللہ کے راستے میں ذبح کرنا یہ ضروری ہوگا اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان بابرکت پہاڑیوں کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں کی سعی کرنے کی، وہاں پر دوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو سیدہ ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اسی طور پر مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پاک آیت مبارکہ کی برکت سے مجھے اور آپ تمام سننے والوں کو بیت اللہ کا حج اپنی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔